الرحمن الرحیم السلام علیکم، میں ہوں ظہور اوان اور آج میں بات کروں گا ایک امپارٹنٹ ٹاپک پر۔ مجھے کسی دوست نے ویڈیو بھیجی اور بتایا کہ اس پر آپ تھوڑا سا تبصرہ کریں، اور ویڈیو اس طرح کی تھی کہ انجینئر علی مرزا صاحب کا نام آپ نے سنا ہوگا، انٹرنیٹ پر وہ ویڈیو بنا کر چڑھاتے رہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اس ویڈیو میں انہوں نے یہ بتایا کہ 2010 کی بات ہے کہ میرے پاس مناج القرآن کا ایک بندہ آیا اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا ذکر چل پڑا، تو میں نے انہیں کہا کہ وہ خطاب بڑے کرتے ہیں، بڑی فالوئنگ ہے ان کی، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ جب حدیث شریف بیان کرتے ہیں اپنے خطاب میں، آدھی تو حدیث شریف ہوتی ہے، آدھا سے آگے وہ مولانا شریف شروع ہو جاتے ہیں، وہ من گڑت سٹوریاں بیان کرتے ہیں، اپنی طرف سے باتیں کرتے ہیں، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا پھر وہ اس طرح کا آدھا جھوٹ اور آدھا سچ کر کے تو اپنا خطاب مکمل کرتے ہیں۔ تو یہ الزام انہوں نے لگایا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جب اس بندے نے کہا کہ ریئیکشن دیا کہ بھئی یہ تو آپ غلط بات کر رہے ہیں ان کے بارے میں، تو میں نے پھر ان کو کہا کہ آپ یہ ویڈیو دکھائی۔ یہ 2009 کی بات ہے، ان دنوں ہمارا یہ فتنہ عالمی نہیں تھا، عربی والا آزمائش۔ تو میں اپنے بیٹھک میں ہی 8-10 لوگوں کو دعوت تبلیغ کا کام کرتا تھا۔ ایک دن ان دنوں مناظروں کا بھی بڑا شوق ہوتا تھا، یہ تم نے بعد میں لرن کیا کہ مناظرے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو ایک ہمارے بھائی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی جماعت سے ریلیٹڈ تھے، تو ان کو ہمارے درس میں بیٹھنے والے ایک بھائی پکڑ کے لے آئے، تو وہ آ کے ڈسکشن شروع ہوئی۔ میں نے کہا جی معذرت کے ساتھ میں طاہر القادری صاحب کو اپنا استاد مانتا ہوں، لیکن بعض اوقات وہ بخاری شریف کھول کے کہانی پڑھ دیتے ہیں۔ تو وہ غصہ کھا کے، میں نے کہا غصہ نہیں کھانا، میں ابھی تمہارے سامنے ڈاکٹر صاحب کی ویڈیو لگاتا ہوں اور بخاری شریف سے میں بریلویوں کا ترجمہ تمہیں پڑھ کے خود پڑھ لینا کہ اس حدیث میں وہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں یا وہ خود سے پڑھ کے بتا رہے ہیں۔ کہتے ہیں جی لگائیں۔ تو میں نے ان کی وہ ویڈیو لگائی کہ میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اچھا یہ حدیث اتنی بیان کرتے ہیں، آگے وہ کیوں جائیں گے، ان کی کوالٹیز کیا تھیں وہ بیان نہیں کرتے، کیونکہ وہ جو لوگ بیان کر رہے ہوتے ہیں نا ان کے اندر وہ کوالٹیز پائی نہیں جاتی ہیں، وہ تو وابیوں والی باتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے آگے لکھا ہوا ہے کہ وہ 70,000 کون سے لوگ ہوں گے جو کبھی بھی اپنے کسی معاملے کے لیے مستقبل کا فال نہیں نکلوائیں گے، جو پیروں فقیروں کے پاس ہی پھرتے ہیں اور نجومیوں کو ہاتھ دلاتے پھرتے ہیں وہ تو اس میں شامل نہیں ہوں گے، جو اپنے زخم کے لیے داغ نہیں لگوائیں گے۔ ایک طریقہ علاج تھا زخم خون روکنے کے لیے نا، کو گرم کر کے نا لوہے کی چیز لگائی جاتی تھی تاکہ وہ خون رک جائے۔ اگرچہ یہ حلال ہے لیکن اس کو اوائڈ کرنا پسندیدہ ہے، کیونکہ وہ آگ کے ساتھ ہے نا جسم کو، تو اب بھی لوگ لگواتے ہیں، لیکن نبی اسلام سے حرام نہیں فرمایا، اس پہ میرا کلپ آ چکا ہے، لیکن پسندیدہ نہیں ہے۔ اور تیسرا وہ جھاڑ پھونک نہیں کروائیں گے، ٹھیک ہے نا، کسی سے جا کے یہ جھاڑ پھونک کروانا، جھاڑ پھونک اگر کتاب و سنت کی دلیل کے اوپر ہو وہ تو بالکل جائز ہے، لیکن وہ والا جھاڑ پھونک بھی کسی سے جا کے نہیں کروائیں گے، خود آپ کر سکتے ہیں۔ میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، لیکن ڈاکٹر صاحب نے یہ 3 کوالٹیز ان کی بیان نہیں کی ہیں، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ آگے جو انہوں نے اس کہانی میں رنگ بھرنا ہے اس میں تو یہ لوگ فٹ ہی نہیں بیٹھتے۔ انہوں نے کہا 70,000 لوگ جائیں گے اور ان میں سے ہر ایک اپنے ساتھ 1000 کو لے کے جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ تو پھر یہ تو تھی حدیث کے الفاظ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالتے ہوئے آگے آگے پیر ہوں گے، پیچھے پیچھے مرید ہوں گے، نا کہانی ایسی کہانی، پیچھے بخاری شریف تھی، آگے مولانا شریف تھے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ بخاری شریف سے مولانا شریف کو باہر نکالیں تو آپ کو چلے گا بخاری شریف کے۔ تو میں نے کہا یہ آپ نے سن لیا کلپ، ویڈیو دکھائی ان کو اپنے لیپ ٹاپ پہ، میں نے کہا اب یہ بخاری ہے اور مسلم ہے، اور میں تم سے یہ بھی نہیں کہوں گا کہ نکالو یہ حدیث کہاں لکھی ہے۔ مولوی تو عموماً یہی کرتے ہیں نا، عربی رکھ دیتے ہیں سامنے، کتنے لکھی ہے۔ ہم ہمیشہ سلوشن اینڈ پہ ہوتے ہیں، پرابلم اینڈ پہ نہیں ہوتے۔ میں نے خود وہ چیپٹر کھولا، میں نے کہا یہ دیکھیں پڑھے، یہ لکھی ہوئی ہے، تو اس میں یہ الفاظ کہاں ہیں، مسلم میں بھی سارے طرق کھول کے بتائے۔ تو وہ خیر قائل تو نہ ہوئے لیکن خاموشی بھی اختیار کر لی۔ ہماری ویڈیوز کی برکت سے اب لوگ اتنے ایجوکیٹ ہو گئے ہیں اللہ کے فضل سے کہ جب کسی کے سامنے اپنا مقدمہ رکھتے ہیں نا تو بڑے بڑے دنتھر قسم کے جو بنے ہوئے تھے نا پنیر، وہ بات مانے نہ مانے سکوت اختیار کر لیتے ہیں۔ تو سر یہ سکوت بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، کم از کم آدھا مقدمہ تو ایکسیپٹ ہو گیا نا۔ تو
जिस वीडियो में उन्होंने कहा जी आप ये वीडियो देखें, और जब उन्होंने वीडियो देखी फिर उसके बाद मैंने बरेलवियों का कोई तर्जुमा निकाल के उनको बुखारी शरीफ का दिखाया। मैंने कहा जी इस हदीस को आप पढ़ें। तो फिर जब उन्होंने हदीस पढ़ी तो फिर वो खामोश हो गए। तो वो अपने आप को कहते हैं कि खामोशी एक बहुत बड़ी फ़तह होती है। तो वो अपना फ़तह का जश्न 2010 से लेके आज 2022 तक वो अपनी फ़तह का जश्न मना रहे हैं। तो उस फ़तह का जो जश्न है मैं उसकी हकीकत आज खोलना चाहूँगा। मैं बताना चाहता हूँ कि आज जो है ना वो इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब ने कितनी बड़ी गलत बयानी की है, कितना झूठ बोला है। और इस तरह झूठ बोलने से ये होता है कि अम्मतुन्नास चूँकि जिनकी रसाई कुतुब तक नहीं होती वो यही समझते हैं कि शायद ये सच्ची बात कर रहे हैं और हमारे जो उलमा हैं वो शायद झूठ ही बोलते हैं। तो इस तरह ज़हन में वसवसे पैदा होते हैं। अब मैं आपको ये बताऊं कि वो उन्होंने ये बात बताई थी कि ये हदीस शरीफ है कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में 70,000 अफराद ऐसे होंगे जो बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल होंगे, और फिर फरमाया कि उनमें से हर हज़ार के साथ 70,000 मज़ीद जाएंगे। तो वो कहते हैं कि ये तो हुई हदीस शरीफ। आगे डॉक्टर ताहिरुल कादरी ये कहते हैं कि वो उन्होंने आपस में एक दूसरे को मजबूती से थामा हुआ होगा, हाथों में हाथ दिए हुए होंगे, और फिर उनमें से एक अगला बंदा होगा जो जो आगे होगा, पहला बंदा होगा, फिर उनका एक आखिरी बंदा होगा, यहाँ तक कि वो सारी जन्नत में चले जाएंगे। वो ये कहते हैं कि पहला हिस्सा तो हदीस शरीफ है कि जहाँ तक 70,000 बंदों का जिक्र है, फिर हर हज़ार के साथ 70,000 का जिक्र है, ये तो हदीस है। आगे जो हाथों में हाथ थाम के जा रहे होंगे या पहला बंदा और आखिरी बंदे का जिक्र है, ये हदीसों में नहीं है। जबकि मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये हदीस शरीफ बुखारी मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है। ये हदीस बुखारी शरीफ में भी मौजूद है और सही मुस्लिम में भी मौजूद है और कई और कुतुब में भी आई हुई है। लेकिन यहाँ पर इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब, मैं पहले उस हदीस के अल्फाज आपको पढ़ के बता देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इंजीनियर अली मिर्ज़ा ने कितनी बड़ी बददियानती का मुज़ाहिरा किया। वो जो हरकत उन्होंने की, जो हदीस उन्होंने उस बंदे से पढ़ाई, वो दूसरी हदीस है, वो हदीस ये वाली नहीं थी। तो अब वो हदीस मैं आपको बता देता हूँ, वो उसके अल्फाज में पढ़ता हूँ। ये बुखारी शरीफ में 6177 नंबर हदीस है। हज़रत साल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत के 70,000 या 7 लाख अफराद बग़ैर हिसाब व अज़ाब के जन्नत में दाखिल होंगे। रावी को अदद में किसी एक का शक है। ये एक दूसरे को निस्बत की वजह से थामे हुए होंगे। निस्बत की वजह से वज़ाती ब्रैकेट में है। जो हदीस के अल्फाज हैं वो ये हैं कि वो एक दूसरे को थामे हुए होंगे, यहाँ तक कि उनका पहला क़यादत करने वाला शख्स, ये ब्रैकेट में है, यानी कि उनका पहला और आखिरी शख्स जन्नत में दाखिल हो जाएगा और उनके चेहरे 14वीं रात के चाँद की तरह चमकते होंगे। ये हदीस मुत्तफ़क़ अलैह है। अब यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हदीस, इसमें जो इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब का इल्ज़ाम है कि जब डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने कहा है कि वो आपस में एक दूसरे को थामे हुए होंगे, तो ये बात उन्होंने अपनी तरफ से कही है। जबकि ये बात उन्होंने अपनी तरफ से नहीं कही, बल्कि ये बात बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस में है कि वो आपस में एक दूसरे को थामे हुए होंगे। और जब किसी को कोई थामता है तो उसका हाथ पकड़ के उसको थामता है। अब जैसे बच्चे को आप अपने साथ लेके जाते हैं तो आप जब उसको थामते हैं तो उसको हाथ से उसको पकड़ते हैं। इसी तरह आप जब बुज़ुर्ग, जब उनको आप लेके जा रहे होते हैं तो उनको हाथ से पकड़ के आप थामते हैं। तो इसी तरह से ये बात कही गई है कि जो दूसरे एक दूसरे को थामेंगे तो उन्होंने एक दूसरे के हाथों में हाथ दिए हुए होंगे वो लोग जो जन्नत में जाएंगे। तो अब इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब ने क्या किया, जो उन्होंने जो हरकत की है और जो बददियानती की वो ये है कि हदीस का ये नंबर, मैं ये देख रहा था, मैंने जब इस पर ताक़ीक़ की तो मैंने ये देखा कि ये हदीस नंबर 6177 नंबर हदीस है। और इंजीनियर अली मिर्ज़ा ने जब उस बंदे को लाजवाब करना चाहा तो इससे हट कर जो दूसरे सफ़े पर हदीस मौजूद है वो 6175 नंबर हदीस है। अब ये हदीस रिवायत है हज़रत साल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। उसने जो दूसरी हदीस उस बंदे से पढ़वाई और कहा कि तुम हदीस को भी पढ़ो और फिर वीडियो भी देखो, वो हदीस, उसका नंबर है 6175 नंबर। और ये हदीस हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है। अब वो रिवायत जो अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है उसमें हाथ थामने का जिक्र नहीं है, उसमें वो दूसरी बात कही गई है। तो अब इंजीनियर अली मिर्ज़ा ने ये इल्ज़ाम आयद किया, उस बंदे को ये हदीस पढ़ाई और वो बंदा फिर लाजवाब हो गया, उसके पास शायद नॉलेज नहीं था या वो वक्तन जवाब नहीं दे सका। तो इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब ने अपने फ़तह का जश्न मना रहे हैं। मैं आपको अभी वो जो दूसरी रिवायत है वो भी पढ़ के बता देता हूँ। उसमें यही बात है कि जो है वो 70,000 बंदों का जिक्र है। फिर उसके बाद ये अल्फाज आते हैं कि वो जबरील अमीन बता रहे हैं कि ये वो लोग हैं जो न दाग लगवा कर इलाज करते हैं, न गैर शरई झाड़ फूंक करवाते हैं और न बदशगुनी लेते हैं और अपने रब पर कामिल भरोसा रखते हैं। यानी कि नबी पाक ने उनकी पहचान बताई है। अब फिर उन्होंने ये इल्ज़ाम एक और आयद किया कि जी ये जो डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने ये हदीस इसलिए बयान नहीं की कि जी इनका अपना मसलक दरमियान में आता है।
وہ کہتے ہیں کہ جی ان کے مسلک کے لوگ جو ہے نا وہ غیر شرعی جھاڑ پھونک کرواتے ہیں، داغ لگواتے ہیں اور پھر جو ہے وہ بدشگونی کرتے ہیں۔ تو اب جو ہے نا انہوں نے پھر ایک بریلوی مکتبہ فکر پر بھی ایک الزام عائد کیا کہ وہ اس طرح کی غیر شرعی کام کرتے ہیں، جبکہ اصل بات یہ ہے کہ جو بریلوی مکتبہ فکر سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ جو غیر داغ لگوا کے علاج کرنا پہلے زمانوں میں ہوتا تھا، وہ جب انفیکشن ہو جاتا ہے تو اس پر وہ اس کو جلا دیتے ہیں کسی چیز سے۔ تو آج کل تو اینٹی بائیوٹک ہیں اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اینٹی بائیوٹک یوز کرتے ہیں تو آپ کو جلانے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ اس کے بعد دوسری بات یہ ہے، آج کل تو یہ کوئی علاج اس طرح سے نہیں کرتا۔ دوسری بات یہ کہ غیر شرعی جھاڑ پھونک، اس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ جو شرعی جھاڑ پھونک ہوتی ہے، جو کہ آپ سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونکتے ہیں یا آخری صورتیں پڑھ کے پھونکتے ہیں یا اور اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ آیات ہیں قرآن مجید کی یا نبی پاک کے کوئی کلمات دیے ہوئے ہیں وہ پڑھ کے آپ پھونکتے ہیں، تو یہ تو جائز ہیں۔ غیر شرعی جھاڑ پھونک یہ ہوتی ہے کہ آپ عاملوں کے پاس جاتے ہیں، جادوگروں کے پاس جاتے ہیں اور اس طرح کے خلاف شرع چیزیں پڑھ کے اگر آپ پھونکتے ہیں تو وہ ناجائز ہیں۔ تو یہ الزام دینا کہ یہ بریلوی لوگ یہ کرتے ہیں اور ان کا یہ عقیدہ ہے، یہ انتہائی غلط بات ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ بدشگونی کرتے ہیں۔ بدشگونی یہ کہتے ہیں کہ اب دیکھیں میں اس کو مثال سے سمجھانا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی اپنے بیٹے کی شادی کرتے ہیں تو جو دلہن آتی ہے آپ کے گھر میں، تو وہ اس کو تیسرے چوتھے دن آپ اس کو کچن میں لے جاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ تم چائے بناؤ۔ اگر چائے بنانے کے دوران اس سے دودھ گر جاتا ہے یا برتن ٹوٹ جاتے ہیں تو وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ منحوس ہے اور بدشگونی لیتے ہیں کہ بھئی جب سے یہ آئی ہے تو ہمارے حالات خراب ہیں۔ بھئی آپ کے حالات اس وجہ سے خراب ہیں کہ آپ نے قرضے لے کر شادی کی ہے۔ اب جب قرض مانگنے والے لوگ آتے ہیں تو آپ بجائے اپنا قصور تسلیم ماننے کے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم اس طرح کی حرکتیں نہ کرتے، قرضے نہ لیتے اور نمود و نمائش کے لیے خرچہ نہ کرتے، تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ تو وہ اس نئی آنے والی دلہن کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، اس کو بدشگونی کہتے ہیں۔ تو وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ اس طرح کا الزام انجینئر علی مرزا نے عائد کیا۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے، میں جو بات اصل میں کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ انجینئر علی مرزا صاحب نے یہ بددیانتی کی ہے کہ اس بندے کو جب لاجواب کرنا چاہا تو 6175 نمبر حدیث بیان کی، جبکہ اصل میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے جب یہ حدیث بیان کی کہ وہ ایک دوسرے کو تھامے ہوئے ہوں گے تو وہ ہے 6177 نمبر حدیث۔ تو اس طرح سے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ صرف ایک آدھ کتاب میں آئی ہوئی یہ روایت نہیں ہے، یہ 20 کتب حدیث میں یہ روایت آئی ہوئی ہے کہ جس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں 70,000 افراد ایسے ہوں گے کہ جو بغیر حساب و عذاب کے جنت میں جائیں گے، پھر ان میں سے ہر 1000 کے ساتھ 70,000 جائیں گے، اور پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ پھر سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا، یعنی کہ جو ان کے ساتھ متصل ہوں گے، پھر جو ان کے ساتھ متصل ہوں گے یہ سلسلہ چلے گا اور وہ لوگ اپنے ساتھ متصل لوگوں کو جنت میں لے کے جائیں گے۔ تو اصل میں اس نتیجے میں جو انجینئر علی مرزا نے یہ بددیانتی کیوں کی، اصل میں اس نقطے پر میں نے تھوڑا سا غور کیا تو جو بات میرے ذہن میں آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ انجینئر علی مرزا صاحب کا یہ گولڈن کوٹ وہ اکثر بیان کرتے ہیں کہ جی کتابوں کا خدا اور ہے تو بابوں کا خدا اور ہے، یعنی کہ اولیاء اللہ کو بابے کہتے ہیں، اور وہ انہوں نے پھر 2 خدا بنا لیے ہیں کہ یعنی کہ کتابوں کا خدا اور ہوتا ہے اور جو اولیاء اللہ ہیں ان کا خدا کوئی اور ہوتا ہے۔ یہ انتہائی غلط بات ہے، اور وہ پھر اس طرح سے یہ کرتے ہیں کہ چونکہ وہ اولیاء کو نہیں مانتے تو پھر ان کے ساتھ نسبت کو وہ نہیں مانتے۔ تو جب بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیثوں سے اور سیاستہ سے جب یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ اولیاء اللہ آپ کو جو ہے نا وہ ان کے ساتھ متصل لوگ جب بغیر حساب و عذاب کی جنت میں جائیں گے، یہ اولیاء اللہ ان کی بخشش کروائیں گے اور پھر ان کو پکڑ کر جو ہے نا وہ جس کو پہچانتے ہوں گے وہ جنت میں لے جائیں گے۔ تو جب یہ حدیثیں ان کے سامنے آتی ہیں تو پھر یہ بوکھلاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں اور پھر یہ ادھر ادھر کی آئیں بائیں شائیں کرنے لگتے ہیں۔ تو انجینئر علی مرزا صاحب کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جن کتابوں کا کہتے ہیں کہ وہ خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور ہے، تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو کتابیں ہیں نا وہ بھی انہی اولیاء اللہ کی لکھی ہوئی ہیں، انہی فقہا کی لکھی ہوئی ہیں، انہی محدثین کی لکھی ہوئی ہیں، جن کا آپ ٹھٹھا مذاق کرتے ہیں اور ان کے مقام کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے یہ ضروری سمجھا کہ یہ وضاحت کر دوں، اس لیے کہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے بالکل صحیح حدیث بیان کی جو کہ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ انہوں نے جو حدیث بیان کی اس کا نمبر ہے 6177 نمبر، اور انجینئر علی مرزا نے بندے کو لاجواب کرنے کے لیے دوسری حدیث اس سے پڑھائی جس کا نمبر ہے 6175 نمبر، اور یہ دونوں حدیثیں بخاری شریف میں موجود ہیں۔ اور صرف یہ 2 ایک بات میں ضمناً کر دوں کہ ایک حدیث کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ پورا علم اس میں ہے، آپ کو یہ اجزاء ہوتے ہیں یعنی کہ جز ہوتا ہے، اس آپ کو پورا مضمون سمجھنے کے لیے اس ٹاپک پر ساری حدیثیں آپ کو لینا پڑتی ہیں، پھر جو ہے وہ تب جا کر آپ کسی سٹیج کر کسی نقطے پر آپ پہنچتے ہیں کہ کون سی بات صحیح ہے اور کون سی نہیں ہے۔ اس طرح سے جب آپ ٹکڑوں میں چاہے قرآن مجید کو پڑھیں یا حدیثوں کو پڑھیں تو آپ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ آپ کو جب ہدایت چاہیے ہوتی ہے تو پھر آپ سارا جو علم ہے اس کو اکٹھا کر کے
پھر آپ پڑھتے ہیں، پھر آپ علماء کو دیکھتے ہیں، فقہاء کو دیکھتے ہیں، محدثین کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے، ائمہ کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس پر اپنی کیا رائے دی ہے، مفسرین اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تب جا کر آپ کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ بہت شکریہ میری ویڈیو دیکھنے کا۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے ساتھ رہیے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اللہ نگہبان۔